کہ یہ حکمتوں کا علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو تو عطا فرماتا ہی ہے، ان کے صدقے سے اولیاء کو بھی ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے سرکار نے ارشاد فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام صبر فرماتے تو اور چیزیں بھی ظاہر ہو جاتی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی۔ جو نبی زمین کی طرف نگاہ اٹھائے تو ساتوں زمین کے خزانے ظاہر ہو جائیں، آسمان پہ نگاہ اٹھائے تو عرش سے آگے اس کی نگاہ پہنچ جائے۔ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے، ہمارے نبی کو تمام نبیوں سے زیادہ علوم عطا فرمائے، لیکن ہمارے لیے فرما رہے کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو اور چیزیں بھی معلوم ہو جاتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے گا، اس کو علم لدنی کہتے ہیں، ایسا علم جو کسب سے حاصل نہیں ہو سکتا، اس کو علم وہبی بھی کہتے ہیں۔ لدنی مطلب ہوتا ہے، لدن مانے پاس، نی مانے میرے، لدنی میرے پاس سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ گویا کہ فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے علم دیتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ اسی کو علم وہبی بھی کہتے ہیں۔ وہبی مینس ہبتن، تحفتن دیا جاتا ہے، یہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، یہ آپ کو مجھے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے روحانی ترقی درکار ہوتی ہے۔ جتنا تزکیہ نفس زیادہ ہوگا، جتنا نفسانی خواہشات کو زیادہ قربان کریں گے، ویسے ویسے چیزوں کا انکشاف شروع ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا چلہ، لفظ چلہ، اور اس میں ترک جلالی جمالی سنا ہوگا۔ 40 دن تک روزہ رکھنا ہے۔ ترک جلالی کا مطلب ہے گوشت نہیں کھانا، جمالی کا مطلب اور بھی غذا نہیں کھانی، سب کو ترک کر دینا ہے۔ صرف ایک مٹکا لیں، اس میں 30 گلاس پانی ہو، اور 40 گلاس پانی ہو، وہ بھی نہر کا پانی، کسی کے نلکے سے نہیں، سبیل سے نہیں کہ کسی کا حق مارا جائے، وہ رکھ لیں۔ اور جو کی روٹی کے 40 ٹکڑے، جس میں سے آدھا ٹکڑا سحر میں، آدھا افطار میں۔ 40 روز تک آدمی تنہائی میں صرف ذکر الہی کرے، مخلوق سے ہٹ کر رہے اور مکمل طور پہ تزکیہ کرے۔ 10-12 دن ہی گزریں گے تو انسان کے اوپر بہت سی چیزوں کا انکشاف شروع ہو جاتا ہے، غیبی امور ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں، اس کو سوتے میں چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ جیسے اب آپ نے کبھی جہاز میں جو سفر کرتے ہیں، جہاز جب اڑتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ زمین آہستہ آہستہ دور ہوتی ہے، وہ جب اوپر جاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ قریب تیتے سے ہو جاتے ہیں، روڈوں پہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں جاری ہوتی ہیں، وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتے، بس وہیں پہ رک جاتے ہیں، پھر اور اوپر ہوتے ہیں تو وہ بادل نیچے آ جاتے ہیں، ختم، اس سے اوپر ہماری رسائی نہیں ہے۔ ہاں جو خلائی شٹل میں ہے وہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، جس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، وہ ایسے اڑتا ہے، یعنی جسم وہی ہے، روح اڑتی ہے۔ آپ دیکھیں گے چیز زمین نیچے ہو گئی، آپ جا رہے ہیں، بادل آ گئے، بادل سے اوپر آسمانوں کے اندر نکل جاتا ہے آدمی، سیاروں کو دیکھتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے، اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بلیک ہولز جو ہے نا، یہ راستے ہیں دوسرے آسمانوں کی طرف جانے کے لیے۔ بعض نے یہ مطلب ان کی تعبیر کی ہے، تشریح کی ہے، اگرچہ شریعت ہماری یہ نہیں کہتی، ابھی اس میں کافی گنجائش تحقیق کی، لیکن بہرحال راستے ہیں آسمانوں کے، نکل کر پہلا دوسرا، ادھر عجائبات قدرت اس کو نظر آتے ہیں، جنت دیکھتا ہے، دوزخ دیکھتا ہے، ایسے ایسے مناظر اس کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ان مخلوق کو دیکھتا ہے جو اس کے اطراف میں، اسے فرشتے نظر آتے ہیں، اسے جنات کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، سامنے جن کھڑا ہوگا۔ آپ سب کے ساتھ جن ہے، آپ کو پتہ ہے، ہر ایک جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ایک جن، ایک فرشتہ اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فرشتہ ساری زندگی اس کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور جن برائی کی دعوت دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ وہ جن یعنی شیطان، کافر جن ہوتا ہے وہ۔ سرکار نے فرمایا میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا، لیکن میری صحبت کی برکت سے مسلمان ہو گیا، تو اب وہ بھی پیدا ہوتا ہے ساتھ میں، اور یہ بہکاتا ہے۔ ہر شخص کے ساتھ جن ہے، ہماری جتنی بہنیں ان کے ساتھ جن ہے۔ یہ ڈرتی ہیں، جن ہے گھر میں، سنا جن ہے، ارے جن تو آپ کے ساتھ ہے، وہ تو آپ کے ساتھ پیدا ہوا تھا، آپ کی صحبت میں، اور بہت خوش ہے۔ وہ اس لیے خوش ہے کہ آپس کی باتیں مانتی ہیں، شوہر سے بدتمیزیاں کر رہی ہیں، نمازیں قضا کر رہی ہیں، غیبتیں کر رہی ہیں، چغلیاں کر رہی ہیں، بغیر بسم اللہ کے کھانا کھا رہی ہیں، تو وہ تو لوٹیاں لگاتا ہے، یوں بچے کی طرح یوں لوٹتا ہے، ادھر جاتا ہے، پھر آتا ہے واپس، پھر کہتا ہے باجی کیسی ہو، پھر جاتا ہے وہاں پہ، پھر واپس آتا ہے۔ وہ مزے ہیں اس کے، تو ہم تو پال رہے ہیں ان جنوں کو، تو ڈرنا کس چیز کا؟ سمجھانے مقصود ہے کہ یہ جو چلہ، لیکن یہ خود نہیں کیجیے گا۔ یہ میں ابھی کہوں تو جا کے کسی قبرستان کی مسجد میں بیٹھ گئے جی، پتہ چلا چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں 10 دن بعد ہی، پتہ چلا پھر فاتحہ پڑھ رہے ہیں لوگ آپ کی لاش کے اوپر۔ یہ آسان نہیں ہوتا، کوئی مرشد کامل ہو نا، وہ اس سے اجازت لے کے کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ 40 دن کے بعد، یہ تو صرف آپ گھر پہ کر کے دیکھیں۔ میں آپ کو ایک مجاہدہ دے دیتا ہوں بس آخر میں، افطار پہ چیزیں لگی ہو نا، پکوڑا مت کھائیے گا، سموسہ چھوڑ دیجیے گا، اور چھولے چھوڑ دیجیے گا، یعنی جو چٹپٹی چیزیں نا وہ چھوڑ دیں۔ چاٹ کھا لیں تھوڑی بہت، پھل فروٹ کھا لیں،
اور دیگر چیزیں، بس یہ 2 دن 3 دن مجاہدہ کر کے تو دیکھیں، آپ لوگوں کو بڑا مشکل ہے بھائی. تیسرے دن ہی اندر سے ایک توبہ شکن انگڑائی اٹھے گی، وہ بولیں گے مفتی صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے، ہم توبہ توڑتے ہیں پکوڑے کے سلسلے میں، پکوڑا زندہ باد، پکوڑے پہ ٹوٹ پڑیں گے سموسوں پہ. تو خلاصہ کلام یہ واقعی بہت مشکل ہوتا، لیکن جب کوئی ایسا کرتا ہے اس کا باطن پاکیزہ ہو جاتا ہے، صاف، پھر روحانی ترقیاں شروع ہوتی ہیں، پھر یہ چیزوں کا انکشاف حکمت ہوگا. میری امی کے ماموں فوت ہو گئے، صوفی اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کشف قبور حاصل تھا. کشف قبور کا مطلب یہ خود بتاتے تھے کہ میں جا کے صاحب مزار سے گفتگو کر سکتا ہوں، اور بتاتے تھے ہم کئی جگہ جاتے تھے نا تو قبر میں صاحب مزار موجود نہیں ہوتے، وہ چلے جاتے ہیں کہیں پر سیر کرنے، سرکار نے بلا لیا، کسی کے جنازے میں شرکت کے لیے سرکار نے آواز دی ہے، وہاں چلے گئے ہیں، اپنی قبر میں نہیں ہوتے. اور بعض وقت ہوتے ہیں، اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا جو اوپر قبر ہوتی ہے ویسے جعلی ہوتی ہے، یاد رکھیں قبر اصل میں نیچے ہوتی ہے، ہم اسی کو چوم رہے ہیں، ارے بھائی یہ تو قبر ہی نہیں ہے، اس میں تو ہے ہی نہیں، بزرگ تو نیچے ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا جو اوپر قبور ہوتی ہیں اکثر جعلی ہوتی ہیں، جیسے بابا قائد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار پہ اوپر جو قبر ہے جعلی ہے، اصل تو بابا جی نیچے تشریف فرما. ایسے ہی اولیاء ہوتے ہیں. لیکن بہرحال سمجھانے مقصود ہے قبر میں نہیں ہوتے. اور جو اہل نظر ہے نا، اہل نظر، جب اگر آپ کو نظر حاصل ہو جائے، آپ یقین کیجئے آپ مزار پر جائیں گے اور آپ کہیں گے اس وقت بزرگ نہیں ہوں گے یہاں پر، چاہے آپ کو کشف قبور حاصل نہ ہو. یہ ایک روحانی ترقی کے بعد ایک درجہ آتا ہے. تو وہ بتاتے ہیں اچھا ان کی زوجہ کا انتقال ہوا نا، تو زوجہ کی قبر پہ گئے اور پھر وہ کشف ہوا ان کو اور بتایا، ہم بتاتے تھے کہ بہت خوش ہے، بہت ہی خوش ہے. تو یوں یہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ کس قدر ایک اچھی دنیا ہے. آپ دیکھیں نا ہم تو ایک ظاہری دنیا میں ہیں، کثافت ہے، گالیاں، یہ وہ. جب انسان تزکیہ نفس کی طرف آتا ہے، اپنے باطن کو صاف کرتا ہے، تو پھر یہ چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے اور ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے. تو اس لیے بزرگوں کی صحبت میں رہنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام رہے، علم سیکھا، اس سے ہمیں سبق حاصل ہوا کہ رہیں، تزکیہ نفس کریں. اور جب ہم علم ظاہر سیکھ لیتے ہیں تو علم باطن کے پھر درجات شروع ہوتے ہیں. اس لیے علم ظاہر سیکھے بغیر کوئی بھی علم باطن حاصل نہیں کر سکتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے استاد محترم مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان تھے، بہت ماشاءاللہ پر نور شخصیت. قد آپ کا تھوڑا چھوٹا تھا، بالکل نہیں فنازار، لیکن علم روب اور دبدبہ ایسا کہ بڑے بڑے آدمی سامنے کھڑے ہوتے تو کانپتے تھے ان کے سامنے، ایسا جلال تھا ان کا. وہ ایک نوجوان آ گیا ہمارے سامنے، کہنے لگا حضور دعا کریں اللہ مجھے علم لدنی عطا فرما دے. پھر جو مفتی صاحب نے اس کی چٹنی بنائی ہے اچھی طریقے سے، اس کو خوب سکھایا صحیح طریقے. تو یہ ہوتا ہے ہم بعض اوقات تھوڑا سا داڑھی بڑھاتے ہیں، سر پہ امامہ آتا ہے، 5 وقت نماز کی توفیق ملتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو ہو گئے ولی، کیونکہ اب تو زبان پہ درود شریف جاری ہے، میں کوئی گناہ نہیں کر رہا. اب اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہو کر مجھ پہ علوم کے دروازے کھول دے گا. یہ شیطان جو ہے نا اس طریقے سے انسان کو تباہ کرتا ہے کہ ہم پھر وہ تقاضائے شریعت، قانون شریعت، شرائط شریعت، لیمیٹیشن سب بھول کر اپنے ایک الگ معیارات بنا لیتے ہیں. جیسے فرحان کہہ رہے تھے نا کہ 2 معیار ہوتے ہیں، ایک شریعت کے ایک ہمارا. تو یوں وہ سمجھتا ہے میں بہت نیک اور پرہیزگار ہو گیا ہوں، اللہ کا محبوب ہو گیا ہوں، اب مجھ پر دروازے کھل جانے چاہیے. تو میں ایسے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں تب تک دروازے نہیں کھلیں گے جب تک کہ آپ علم ظاہر نہیں سیکھ لیتے. تمام صحابہ نے پہلے علم ظاہر سیکھا ہے، پھر نبی کریم نے ان کو علم باطن بھی عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.